یہ بڑا ڈرنے کا مقام ہے، خوف کھانے کا مقام ہے، فکر کرنے کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شراب پیتا ہے اللہ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ آج کتنے مرد ہیں جو شراب پینے والے ہیں، جو شراب کے عادی ہیں، جو ڈرگس کے، نشے کے، گانجے کے، افیم کے عادی۔ اللہ حفاظت فرمائے، آج کا ہمارا معاشرہ شراب کے نشے میں جل رہا ہے، اس عذاب میں جل رہا ہے، جھلس رہا ہے اس عذاب میں، نشے کے عذاب کا عادی ہو چکا ہے نوجوان معاشرہ۔ کتنے ہمارے نوجوان بچے جن کے کانوں پہ اسلام کو آگے پہنچانے کے جذبے علماء اپنے سینوں میں رکھتے ہیں کہ انہی کے کاندھوں سے اسلام آنے والی نسلوں میں پہنچے گا، آج وہ نوجوان طبقہ، آج اس امت کا کریم طبقہ شراب اور نشے کی دھت میں اور اس کی لعنتوں میں پڑا ہوا۔ کتنے شوہر ہیں جو شراب پیتے ہیں، بیوی جانتی ہے لیکن خاموش بیٹھی۔ کتنی مائیں ہیں جن کو پتا ہے کہ ان کا بیٹا نشہ کرتا ہے، ڈرگس لیتا ہے، افیم کا استعمال کرتا ہے، گانجے کا استعمال کرتا ہے، جانتی ہے مائیں لیکن کچھ نہیں کرتی۔ دنیا کا نقصان تو ہے ہی میری بہنوں، لیکن آخرت کی تباہی کتنی بڑی تباہی۔ اور ایسے مبارک موقع پر جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ایسی مبارک شب میں بھی جب تک توبہ نہ کر لے تو شرابی کی دعا قبول نہیں کرے، شرابی کی مغفرت نہیں کرے۔ اور کب کرے گا توبہ؟ جب گناہ کو گناہ سمجھے گا تو توبہ کرے گا نا۔ ماں سمجھ رہی ہے ہاں بھائی تمہارے بابا زمانے سے پیتے، 20 سال سے پیتے، بہن سب بول رہی ہے کہ ہاں ہمارے بھائی صاحب پینے کی عادت ہے جی بیچارے کو۔ ارے کون چھٹائے گا عادت؟ یہ سب ایسے ہی بولیں گے تو کون چھٹائے گا؟ اور ایک پڑوسی ہے جس کو معلوم ہے کہ میرے پڑوسی کی یہ عادت ہے، سمجھ رہے کہ اچھا نہیں ہے، انہیں خراب ہے، بہت پیوٹ ہے، پاکٹ ہے، ایسا بولنے سے وہ بیچارہ کیا اس دلدل سے نکلے گا؟ اللہ نے اگر کسی بہن کو علم کی دولت سے نوازا، وہ جانتی ہے کہ شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، شراب پینے والے کی شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے، تو کیا ایسی بہن کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی پڑوس والی بہن کو جا کر سمجھائیں، اس کی ٹھوڑی پکڑ لیں، اس کو پڑھ کر بتائیں اللہ کے رسول کی حدیث اور سنائیں نبی کا فرمان، دیکھو میری بہن آپ کے شوہر کے بارے میں مجھے علم ہے کہ وہ ایسے گناہ میں مبتلا ہے، آپ اپنے شوہر کے پیٹ میں منڈی ڈال کر اس کو معافی چاہ کر منا لو اس سے، اور اس سے گزارش کر لو کہ دیکھو شب برات سے پہلے پہلے تم توبہ کر لو شراب سے۔ کتنے لوگ ہیں میری بہنوں جو ایسی مبارک رات میں محروم ہو جائیں۔ عام طور پہ کیا ہو رہا، شب برات کے موقع پہ بیان میں 12 بجے 1 بجے رات کو بیان ختم ہو رہا اور مولانا صاحب بیان میں بول رہے کہ دیکھو شراب پینے والے کی مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اب پہلے تو شراب پینے والا وہاں مسجد میں آتا نہیں بیچارہ بیان سننے، اور جو آتے وہ شراب پینے والے کو بتا رہے نہیں بیچارے، کیسا فائدہ ہوگا بتاوا؟ ابھی سے ہم یہ بول رہے، کیوں بول رہے؟ تاکہ جو بہنیں جانتی ہے ایسے لوگوں کو، بستی میں کوئی ایسی بہن ہے جس کا شوہر پیتا ہے، جس کا بھائی پیتا ہے، جس کا بیٹا نشہ کرتا ہے، معلوم ہے اگر کسی بہن کو، تو وہ ابھی سے فکر کر لے، ابھی سے فکر کر لے۔ اور یاد رکھو میری بہنوں، 2 طریقے کی فکر ہے۔ ایک تو فکر یہ ہے کہ ہم ان کو جا کر سمجھائیں، ان کو کہیں دیکھو شراب ام الخبائث ہے، شراب کو اللہ نے قرآن میں رجس من عمل الشیطان کہا ہے، شیطان کا عمل ہے، یہ گندگی ہے، نجاست ہے۔ شراب کے بارے میں کہا قرآن نے کہ اس کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ شراب کے بارے میں نبی نے فرمایا ایسی دردناک سزا جہنم میں شرابیوں کو ملے گی کہ زنا کرنے والی عورتوں کی شرمگاہوں سے جو گندگی نکلتی ہے وہ گندگی شرابیوں کو پلائی جائے، اتنی سخت سزا ہے۔ بتانا پڑے گا، جا کر بتائیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ وہ ان کو نہیں بتا سکتے تو ان کی بیوی کو، ان کی بیٹی کو، ان کی محرم جو ہے اس محرم کو سمجھانا۔ ایک طریقہ یہ ہے ان کی فکر کا، اور دوسرا طریقہ دعاؤں کے ذریعے سے۔ اپنی دعاؤں میں ایسے بیچارے پریشان حالات کے مارے لوگوں نے ان کے ذہنوں کو خراب کر دیا، ایسے مجبور اور بے بس لوگوں کو یاد کریں اپنی دعاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ خدا اپنے بھائی کے غائبانے میں کوئی دعا کرتا ہے، تو جب وہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ فلاں بھائی کو شراب کی لعنت سے بچا دیجئے، تو فرشتے سب سے پہلے دعا کرنے والے کے حق میں وہی دعا کرتے ہیں۔ بہن نے دعا کی کسی دوسرے بھائی کے لیے، اے اللہ میری سہیلی کے شوہر کو آپ شراب سے بچا دیجئے، تو فرشتے بھی یہی دعا کریں گے، اے اللہ اس بندی کے شوہر کو بھی شراب سے بچا دیجئے۔ آپ بتائیے ہماری دعا مانگنا زیادہ اثر انداز ہوگی یا فرشتوں کی دعا زیادہ اثر انداز ہوگی؟ یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ اپنے بھائی کے غائبانے میں، یعنی اس
علم کے بغیر جو دعا کریں گے وہی دعا فرشتے ہمارے حق میں کریں. اپنے بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بستی والوں کو ہماری ذمہ داری ہے میری بہنوں، ہماری ذمہ داری ہے. اور جب علم ہو جاتا ہے تو علم کے حاصل ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان کے دل میں درد پیدا ہو جاتا ہے امت کا، امت کے بارے میں فکر پیدا ہو جاتی ہے. کل تک بھی جانتے تھے شراب پینے والوں کو، جوا کھیلنے والوں کو، سٹا کھیلنے والوں کو، نشہ کرنے والوں کو، ماں باپ کے نافرمان کو، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے مردوں کو، زنا کرنے والوں کو، دلوں میں کینہ رکھنے والوں کو، جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہو. کل تک ہم جانتے تھے، لیکن جب ہمیں علم ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، اور ان کو سمجھانا یہ میری ذمہ داری ہے امتی ہونے کی حیثیت سے. میں آقا کی امتی ہوں، آقا کی باندی ہوں، آقا نے میرے لیے کتنے آنسو بہائے ہیں، میرا حق بنتا ہے کہ آقا کے لگائے گئے 23 سالہ محنتوں کے بعد لگائے گئے اس گلشن کو بچانے میں میں اپنا کردار ادا کروں. درد پیدا ہوتا ہے. پھر اس درد میں جو دعا نکلتی ہے میری بہنوں، اللہ ان دعاؤں پر اپنی نصرتوں کو شامل حال کر دیتے. اس وجہ سے اس وقت یہ ایک کام کرنے کا ہے، ہماری ذمہ داری. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة